افسوس، ساتویں بیٹی نے جنم لیا ہے۔ اللہ پاک نائلہ پر رحم فرمائے۔ یہ آواز سن کر نائلہ کو لگا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ اس کے گھر تو پہلی بیٹی ہوئی ہے اور باہر مبارک دینے والی مبارک کم اور افسوس زیادہ کر رہی تھی۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے بہن، اس نے اپنی ساس کی آواز سنی تھی۔ عادل میرا سب سے چھوٹا پیارا بیٹا ہے، مجھے امید تھی کہ اس کے گھر پہلا بیٹا ہی ہوگا۔ نائلہ نے بھی اپنی ماں کی طرح بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں۔ میں تو نا امید ہو گئی ہوں۔ کسی نے نہیں سوچا کہ نائلہ سب سن رہی ہوگی، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ نائلہ نے جب سنا تو اس نے بچے کو جنم دیتے ہوئے ہونے والے اپنے تمام دکھوں کو فراموش کر دیا تھا۔ اسے عورتوں کی باتیں تکلیف دے رہی تھیں۔ آج کے 21ویں صدی میں لوگ اب بھی ایسی دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس پڑا دیکھا اور دعا کی، خدا نہ کرے کہ اس کی قسمت اس کی ماں جیسی ہو۔ نائلہ کی 5 بہنیں تھیں۔ اس کے والدین نے بیٹے کی خواہش میں 6 بیٹیاں پیدا کیں۔ ان کے حالات اتنے اچھے تھے کہ لڑکیوں کی پرورش اچھی ہو سکے۔ اس کی دادی ہمیشہ اس کی ماں کو کوستی رہتی کہ اس نے ایک بیٹا پیدا نہیں کیا۔ وہ ان کے بیٹے امتیاز کا سہارا ہوتا اور دونوں والد بیٹا مل کر اپنی بہنوں کی ایک ساتھ شادی کرتے اور رہی سہی کسر اس کے والد پوری کر دیتے۔ وہ اپنی بیگم زاہدہ سے نالاں رہتے کہ انہوں نے ان کو ایک بیٹا نہیں دیا۔ نائلہ گھر میں بڑی تھی، اس لیے دادی کی آنکھ میں کھٹکتی تھی۔ دادی اٹھتے بیٹھتے یہی روتی تھی، اس کی جگہ ایک بیٹا ہوتا جو ان کا بوجھ کم کرتا۔ ان دونوں کی یہی سوچ تھی، جیسے ان کی ماں نے جان بوجھ کر بیٹا پیدا نہیں کیا، جیسے بیٹا پیدا کرنا اس کی ماں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اپنی بہترین کوششوں کے باوجود نائلہ اپنے والدین کا بیٹا نہیں بن سکی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، اس کے والدین اس کے رشتے کے بارے میں فکر کرنے لگے۔ دادی اماں نے اپنے 2 بڑے بیٹوں سے بات کی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ لے، لیکن ان کے دونوں تایوں نے یہ کہتے ہوئے سختی سے انکار کر دیا کہ اگر ان کے بیٹے نے کسی لڑکی سے شادی کر لی تو باقی 5 کی ذمہ داری ان کے بیٹے پر آ جائے گی۔ وہ اپنے بیٹے سے نائلہ کی شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ جہاں بہنیں کم ہیں یا پھر ہیں ہی نہیں، وہ وہیں اپنے بیٹوں کی شادیاں کریں گے۔ وہ اتنی سالیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب سن کر ان کی والدہ کی دعائیں لمبی ہو گئیں۔ یہ غم اس کو اندر سے کھانے لگا تھا۔ باپ پہلے سے بھی زیادہ بوڑھا نظر آنے لگا۔ دادی نے بھی چک چک کرنا بند کر دیا۔ خدا خدا کر کے اس کا احمد سے رشتہ ہو گیا۔ وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ احمد سب سے چھوٹا تھا۔ وہ دلہن بن کر احمد کے گھر آئی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب ساس بھی باتیں سنانے لگی تھی۔ اس کی جیٹھانیوں کے ہاں بیٹے تھے، وہ ان سے بہت پیار کرتی اور اپنی ممتا کی پیاس اس طرح بجھا لیتی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ اپنے سسرال میں دب کر رہنا پڑ رہا تھا۔ جب اس کو اولاد کی خوشخبری ملی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ احمد کو بیٹی کی خواہش تھی۔ اس نے سب کو کہا کہ دعا کریں اس کے گھر بیٹی ہو، جس پر زبیدہ بیگم نے اس کو کافی ڈانٹا کہ مانگنی ہے خدا سے تو کوئی اچھی چیز مانگو، پہلی اولاد بیٹی بھی کوئی مانگتا ہے۔ نائلہ کو یہ سن کر کافی دھچکا لگا تھا۔ اس دن کے بعد نائلہ نے بیٹے کے لیے خدا سے دعا کرنا شروع کر دی۔ احمد کی بھابھی کہا کرتی تھیں کہ اگر بیٹا ہو تو عورت کے سسرال میں قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کو اور ہی کچھ منظور تھا۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جو کچھ اس نے برداشت کیا اس کی بیٹی کو بھی کبھی برداشت نہیں کرنا پڑے۔ لوگ اس کی بیٹی پر رحم کریں، بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، تو کیوں لوگ اس کو زحمت سمجھتے ہیں؟ یہ خیال اس کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جسمانی بیماری سے زیادہ یہ سوچیں انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہیں۔ اس نے خدا سے دعا مانگی کہ کوئی امید دکھائے، کوئی ہو جو اس سوچ کو ختم کر سکے اور باہر بیٹھی خواتین کو یاد دلائے کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں اور ان کے گھر بھی بیٹیاں ہیں۔ خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اچانک اس نے احمد کی آواز سنی۔ جب احمد گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنی ماں اور باہر کی عورتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ بہت ناراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتا تو وہ کبھی بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ اس نے اپنی امی جان کو مخاطب کیا، آپ شاید یہ بھول گئے ہو کہ آپ بھی ایک عورت ہیں اور آپ کے گھر والوں میں آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی ایک بیٹی سے ہے۔
میں بہت خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی نسل کے لیے بہوئیں لاتے ہیں۔ اگر آپ بیٹی نہیں چاہتے تو اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے بھی کسی کی بیٹیاں نہ لایا کریں اور آپ کی نسل بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ بہرحال مجھے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ آپ لوگ کیوں اتنے غمگین ہیں؟ جیسے یہاں کی ساری عورتیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح میں اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند ہوں۔ یہ خواتین اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی ہیں، میں بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ باہر والوں نے آ کر نہ ہی مجھے کچھ دے کر جانا ہے، نہ ہی اس کی پرورش کرنی ہے، تو پھر میں کیوں لوگوں کا سوچوں؟ اس طرح کی کسی نے باتیں کرنی ہیں تو اس سے میرا رشتہ ختم ہے۔ نائلہ کو اچانک اندھیرے میں روشنی دکھائی دی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ احمد کے نظریات پرانے زمانے کے نہیں تھے۔ اسے امید ہے کہ اس کی بیٹی کی قسمت اس سے کہیں بہتر ہوگی، کیونکہ اس کے والد ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دوستوں، بیٹیاں ہمارے لیے زحمت نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہیں، اور ہمیں ان کو بالکل ویسے ہی برابری کے حقوق دینے چاہیے جیسے کہ ہم بیٹوں کو دیتے ہیں۔ آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل امیزنگ اسٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو بھرپور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔